سب تشریف لے آ چکے ہیں. میں پہلے بھی تو عرض کی تھا کہ میں نے بھی تقریر تھوڑی کرے نا تو میں بس چند منٹوں میں مضمون کو کلوز کر رہا ہوں. کہاں تک پہنچے تھے جناب؟ حضور نے رشتہ لیا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضور کی زوجہ بنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور نے رشتے کا قانون کیا بیان کیا کہ رشتہ ہوتا ہے مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، اونچے خاندان کی وجہ سے اور نیکوکارہ ہونے کی وجہ سے. اور حضور نے فرمایا ترجیح اس کو دینا جو عورت نیکوکارہ ہو. آپ کا کیا خیال ہے پھر ابو بکر کے گھر حضور نے اس لیے رشتہ بھیجا کہ عائشہ صدیقہ کے پاس مال زیادہ ہے، عائشہ صدیقہ کا خاندان مجھ سے اونچا ہے، عائشہ صدیقہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے بیٹا نے وہ خود کا قانون جو بنایا کہ نیکوکارہ سے رشتہ لینا ہے اس پر عمل کیا. حضور جانتے تھے اگر باپ صدیق ہے تو اس کی بیٹی بھی قیامت تک صداقت کے ساتھ میری امت تک حدیث ایسی پہنچائے گی کہ دنیا نام بھی لے گی تو نہ ملے گی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. حضور نے رشتہ کیا. تھوڑا آگے چلے مصطفیٰ کریم نے ایک اور نکاح فرمایا. بیوی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور والد ہیں ان کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عمر جس کو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا بنایا. طبقات اپنے ساتھ میں ہے. عمر اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہستی ہے. نہیں جاؤں گا میں اپنے مضمون کو وقت کے اندر کلوز کرنا چاہتا ہوں. 4:15 تک مجھے کہا گیا تھا. میرا خیال میں ہم 4 تو تقریباً بچ چکے ہیں. 15-16 منٹ ہے. بڑی توجہ حضرات کرام جاتی ہے. ایک حدیث اور سناؤں تاکہ یہ مسئلہ مکمل ہو جائے. یہ مستدرک الحاکم میں ہے. کریم آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا کی یا اللہ جدھر میرا رشتہ ہو جائے یا جس کا میری طرف رشتہ ہو جائے ان کو جلدی بنا دے. جدھر میں نکاح کروں یا اللہ ان کو بھی جلدی بنا اور جن کا نکاح میری طرف ہو یا اللہ ان کو بھی جلدی بنا. آقا نے فرمایا میں نے دعا کر دی رب نے قبول فرمایا. اب یہ 2 نکاح حضور کے ہوئے. ایک حضرت ابوبکر کے گھر اور دوسرا حضرت عمر کے گھر. اب مصطفیٰ کریم کی شہزادیوں کے نکاح کیسے ہوئے؟ جناب ابو العاص حضور کی سب سے بڑی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں. حضور کی یکے بعد 2 شہزادیاں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ رقیہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں. حضور کی 4تھی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ مولا علی کے نکاح میں آئیں. جی دعا کیا مانگی تھی؟ یا اللہ جدھر میرا رشتہ ہو جدھر میں نکاح کروں یا جن کا نکاح میری طرف ہو ان کو جنتی بنا دے. اور رب کریم نے جنتی بنا دیا. دعا قبول کر لی. اب مصطفیٰ کے نوازنے کا انداز دیکھو. 2 یاروں کو دماد بنا کے جنتی بنا دیا 2 یاروں کو سسر بنا کے جنتی بنا دیا. اور حدیث سنیں یہ قاضی اعجاز مالکی نے شفا میں نقل کی ہے. 7ویں صدی کا محدث ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے اصحاب چن چن کے دیے. رب نے میرے یار بنائے نا وہ میرے رب نے چن چن کے بنائے ہیں. رب نے میرے اصحاب کو میرے لیے چن لیا اور فرمایا پھر میرے اصحاب میں سے اللہ نے 4 کو میرے لیے خاص چن لیا. ابو بکر عمر عثمان علی. یہ شفا شریف سے پڑھی. اب آئے جامع ترمذی میں حدیث کیا ہوتی ہے؟ آقا کریم نے فرمایا علی جی آقا فرمایا قریب آ گئے. فرمایا میری بیٹی جی آقا فرمایا قریب آ گئی. فرمایا حسن و حسین جی آقا فرمایا قریب آ گئے. 4 ہستیاں ہو گئی. حسنین کریمین اور ان کے والدین کریمین طیبین طاہرین. 4 ہستیاں ہو گئی. 5ویں ہستی خود مصطفیٰ کی. 4 حضور نے بلائے 5ویں خود حضور کی ذات. آقا نے اپنی شان والی چادر لی اور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی
یہ آیت آ گئی نا نماز یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے نازل ہونے کے بعد کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے ان چار ہستیوں کو بلایا، اپنی چادر کے نیچے لیا، عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے ناپاکی کو دور کر دے۔ حضور نے کتنی ہستی چنی، حضور نے کتنوں کو بلایا اپنی چادر کے نیچے نظر کرم عطا کرنے کے لیے، چار۔ اور قاضی ایاز کی حدیث کیا سنائی کہ مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میرے اصحاب چن لیے، پھر اصحاب میں سے خاص چار چن لیے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، چار مصطفیٰ کو خدا نے چن کے دیے، چار مصطفیٰ نے خود چنے، پانچویں ادھر بھی مصطفیٰ ہیں، پانچویں ادھر بھی مصطفیٰ ہیں، ادھر چار یار مصطفیٰ کے، پانچویں مصطفیٰ، ادھر چار افراد آل کے، پانچویں مصطفیٰ، یاروں میں بھی چار ہیں، آل میں بھی ادھر چار ہیں، ادھر بھی مصطفیٰ، ادھر بھی پانچویں مصطفیٰ، چار یاروں میں بھی مرتضیٰ، اور آل کے چار بندوں میں بھی مرتضیٰ۔ سنی ٹھنڈ پڑ جائے گی، اپنا عقیدہ واضح کر کے جا، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم چار یار اور پانچویں مصطفیٰ، ان کو بھی بند تن پاک کہتے ہیں، چار فرد آل کے اور پانچویں مصطفیٰ، ان کو بھی بند تن پاک کہتے ہیں۔ سنی کے دامن میں اصحاب نبی والے بھی تن پاک ہیں، آل نبی والے بھی تن پاک ہیں۔ جن کو مصطفیٰ چنے وہ بھی عظمت والے، جن کو خدا چنے وہ بھی عظمت والے۔ تو میں لگیاں کیچڑ دکھا کر نا آگے گٹی میں جی، یہ در والے، وہ گھر والے، وہ باہر والے، وہ اندر والے، جی حضور جو مرضی ہم کو کہیں، حضور کی تو ساری کائنات غلام ہے جی، حضور کی تو ساری کائنات غلام ہے۔ ابو بکر کو غلام کہیں تو مرضی ان کی، عمر کو کہیں تو ان کی مرضی، عثمان کو کہیں تو ان کی مرضی، علی کو فرمائیں تو ان کی مرضی، حسنین کریمین کو فرمائیں تو ان کی مرضی، ساری امت حضور کی غلامی تو ہے جی۔ عبدالحمید چشتی صاحب، استاذ العلماء مفتی صاحب خانوال والے اللہ کہتے ہیں کہ بات ان کی ہے، انصاف یہی ہے ان کی طرف سے ہی بیان کی جائے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ابو بکر و عمر حضور کے سسر، عثمان علی حضور کے داماد، ایک بھی تقسیم کی وجہ جی، کچھ گھر والے کچھ گھر والے بھائی حسنین کریمین سیدہ خاتون جنت جی، یہ بھائی پیارے مولا مرتضیٰ یہ گھر والے، انہوں نے بڑے حضور آل بیت کا ذکر دعا مانگی فرمایا، یہ جڑے ہیں نا باقی صحابہ کے بعد جی، یہ ڈر والے یعنی باہر والے جی، وہ فرماتے ہیں یہ دسو بھائی تہاڈے علاقے کے رواج یہ دے بھائی جمائی تے سورا بوئے تے آون یہ دونوں چوک وچ منجی پا کے دے آندے بھائی تو گھر تو باہر رہ سکتا اندر نہیں آ سکتا کہ جمائی آوے تے ٹن چڑھ لینا ہے، لیکن ہٹے بٹھائے ہٹے بٹھائے وہ آتے تہاڈے جمائی تے تہاڈے سسر تے تہاڈے گھر وچ تے مصطفیٰ دے جمائی انہاں دے سسر نو تو باہر والے نہیں، جو بھی حضور کے ساتھ جڑ گیا یا قیامت تک جڑ جائے گا اس کی نسبت بھی کمال والی، اس کی ذات بھی کمال والی، اس کا رتبہ بھی کمال والا۔ اہل سنت کا عقیدہ موازنہ کرنا، کمپیریزن کرنا جی، اور سو کا لفظ بولا مقابلہ کرنا یہ نہیں، ورنہ بہت سارے صحابہ کی انفرادی شانیں ہیں تو اور کسی کے نہیں۔ میں چار یاروں کی چار حدیثیں پڑھ کے چاہتا ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے میں نے سب کا بدلہ اتار دیا، ابو بکر وہ ہے اس کے احسانات اتنے ہیں میں شر کے دن بدلہ خدا دے۔ سبحان اللہ، مجھے بتاؤ حضور نے علی المرتضیٰ کے لیے فرمایا، حسنین کریمین کے لیے فرمایا، کسی صحابی کے لیے حضور نے فرمایا، یہ صرف ابو بکر کے لیے ہے،
اس کے احسانات اتنے ہیں کہ بدلہ محشر کے دن میں دوں گا اور خدا سے لے کے دوں گا. جس کے مصطفیٰ پہ احسان اتنے ہیں کہ بدلہ خدا سے لے کے مصطفیٰ لیں گے. امت کا موصل ہوا یا کوئی نہ. اگلی حدیث مسلم سے کریم آقا نے فرمایا عمر جس راستے پہ تو آ رہا ہو شیطان آ کے آ بھی جائے تیرا جلال اتنا ہے کہ شیطان راستہ بھیج جائے. مجھے پتا ہو یہ حدیث اور کسی جانے کے لیے ہے. دکھا تو ایمان کرو یہ انفرادی خصوصیت ہے صرف حضرت عمر کی. صرف حضرت عمر کی. امام ابن حجر حتمی مکی الزوائد کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی امت میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں گزرا جس کے نگاہ میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہوں. تب کل کائنات میں ایک عثمان ذی النورین ہے جس کے نگاہ میں مصطفیٰ کی دو بیٹیاں ہیں. یہ صرف عثمان کی شان ہے. نہ پچھلی امتوں میں کوئی ایسا ہوا ہے نہ مصطفیٰ کی امت میں لیا ہو اس کے مقابلے میں کوئی ہے. اب بتائیں اس لیے مقابلے نہیں کروایا. یہی بات ہے کہ یہ فرمایا ہے من کنت مولا فعلی المولا من کنت مولا فہذا علی المولا او کما قال علیہ السلام علیہ السلام. ہم سب سے پہلے حضرت علی کو مولا مانتے ہیں. حضور نے ان کا ہی بازو کھڑا کر کے کہا ہے بالکل ان کے لیے ہے حدیث ہم مانتے ہیں. تو اس پہ نا اس پہ میں نے شرح اس حدیث کی شرح میں ایک جملہ بیان کیا. حدیث یہی ہے شرح کے اندر اور وہ علماء نے لکھا ہے میں نے تھوڑا زیادہ کیا جس حساب سے مجھے پتا ہے. جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ فرمایا ہاتھ کھڑا کر کے جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ حکم مصطفیٰ ہے. حضور نبی ہے امتی نہیں ہے. حضور نبی ہے امتی نہیں ہے. حضور فرما چکے ہیں فریقین کی کتب میں موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب نے پیارے علی کا بازو پکڑا اور کہا علی تجھے مبارک ہو کہ مصطفیٰ نے تیرے لیے فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میں ابو بکر تجھے مبارک بھی دیتا ہوں اور میں بھی کہتا ہوں کہ میرے مولا مصطفیٰ بھی ہیں اور میرے مولا علی المرتضیٰ بھی ہیں. امتیوں میں سب سے پہلے مولا علی کو جس نے مولا کہنے کی مبارک دی اس بندے کا نام عمر بن خطاب ہے اور اس نے امتیوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کو مولا کہا. حضور ہیں نبی حکم فرمایا یہاں تک علماء نے لکھ دیا. اگلا جملہ شرح میں نے شامل کیا ہے تو آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ ہے حکم یہ ہے اعلان. اب عمل کس نے کرنا ہے امت نے. حضور نے اعلان کر دیا نا عمل کس نے کرنا تھا امت نے. تو امت نے سب سے پہلے اس حکم پر جس نے عمل کیا اس کا نام کیا ہے حضرت عمر. حضرت عمر نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور کہا تو میرا مولا ہے تجھے مبارک ہو. میں ایک سوال رکھ کے جا رہا ہوں. صبح نکلنا محلے میں جاؤ رکشے میں بیٹھو گاڑی میں جاؤ کسی محفل میں جاؤ پوچھنا کہ حضور کا حکم ہے علی کو مولا کہنا. اس حکم پر سب سے پہلے عمل کس نے کیا تو کہیں گے عمر بن خطاب. نہ مانے تو کتاب میں لے کے آؤں گا دکھا دوں گا. پتہ چلا امتیوں میں علی کو مولا کہنا یہ عمر کی سنت ہے اور عمر کا فیض اتنا عام ہوا کہ اپنے تو کیا غیروں نے بھی اپنی زبان پہ مولا علی مولا علی مولا علی کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا عمر تیرا کمال تو نے ایسی سنت جاری کی مصطفیٰ کے حکم پر کہ جس سنت کو قیامت تک اپنے بھی اپنائیں گے اور غیروں کو بھی اپنانا پڑے گا. ڈاکٹر محمد اقبال کو حکیم الامت کا لقب دیا جانا تھا نا. بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے کیا یہ بندہ اس قابل ہے کہ نہیں تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے. بڑی کنفرنسیں ہوئی ٹیبل ٹاک ہوئی
اس کے بعد فیصلہ کیا کہ واقعی اس کو حکیم الامت کہہ سکتے ہیں کہ اس قابل ہے، اس نے امت کا علاج کیا ہے. اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم کو حکیم الامت کا لقب دیا گیا. ایک فیصلہ لوگوں نے کیا، اس کے بعد لقب دیا گیا تو آج مشہور ہو گئے حکیم الامت. اصل تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے یہ لقب دیا ہے اور جاری کیا ہے. آپ اور میں تو بعد میں آئے. اب کریم آقا نے جو حکم جاری کیا اور عمر نے عمل کیا، اگر عمر کو درمیان سے نکالو تو پھر علی کو مولا کہنا حضور کی امتیوں میں سنت سب سے پہلے عمر کی ہے. درمیان سے نکالو تو پھر دیکھ لو ایک مسئلہ اس کے متعلق اور پھر 10 منٹ واپسی کے معاملات کے متعلق جو ضروری عقائد ہے. حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، ایران فتح ہوا، خراسان فتح ہوا. وہاں بادشاہ کی شہزادیاں لونڈیاں بن کے آئیں. لوگوں نے کہا آپ کا شہزادہ ہے، بیٹا ہے عبداللہ بن عمر، اور یہ ایران کے بادشاہ کی شہزادی ہے، یہ عبداللہ بن عمر کو دے دے، ان کا نکاح کر دیں ان کے ساتھ. یہ لونڈی ان کو ادا کر دیں، وہ آزاد کر کے نکاح کر لیں. ورنہ عمر کا بیٹا عبداللہ ضرور ہے، شہزادہ ضرور ہے، لیکن اس سے بڑا شہزادہ علی کا بیٹا حسین ابن علی موجود ہے. شہزادی ان کو دی گئی جناب شاہبانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام علی مقام کا نکاح مبارکہ ہوا. امام علی بن حسین امام زین العابدین پیدا ہوئے اور امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں امام محمد جعفر الصادق. آگے پھر ائمہ کرام امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام ترکی، امام نقی، امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. حضور نے فرمایا ہے بخاری شریف سے حدیث پر، آقا نے فرمایا پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. مسلمان جائیں جنگ کریں اور کافروں کا جو مال وہ چھوڑ جائیں، مسلمانوں کی قبضے میں آ جائے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا. حضور نے فرمایا یہ میری امت پر میری وجہ سے اللہ نے حلال کر دیا. مال غنیمت حضور کی امت کے لیے حلال ہے. مسلمانوں کا لشکر جائے، اسلامی لشکر جائے، جنگ ہو اور جنگ کے بعد جو کافروں کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے اسے شریعت کی بولی میں مال غنیمت کہتے ہیں. اب دور کس کا ہے؟ عمر بن خطاب کا. فتح کون سا علاقہ ہوا؟ ایران. شہزادی کون سی آئی؟ شہربانو. نکاح مبارکہ کس کے ساتھ ہوا؟ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آگے آپ کی نسل مبارک چلی. یہ کسی سے جا کے پوچھئے اگر وقت کا حاکم کافر ہو اور کافر پہ حملہ کرے کہ جو مال لوٹے گا وہ شریعت کی بولی میں مال غنیمت ہے یا نہیں؟ تو کہتے نہیں ہے. مال غنیمت بنتا ہی وہی ہے جو مسلمان حاکم اپنی فوج بھیجے اور مسلمان کافروں کا مال لے کے آئے. اگر حضور کی وصال کے بعد نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کبار کی کثیر تعداد مرتد ہو گئی تھی اور ابو بکر بھی غاصب تھا، نعوذ باللہ عمر بھی غاصب تھا، نعوذ باللہ عثمان بھی غاصب تھا اور انہیں نے زبردستی خلافت کی قبضہ کر لیا تو پھر عمر کی خلافت حق نہ رہی. اور جب خلافت حق نہ ہو تو پھر جہاد بھی حق نہ رہا. جب جہاد بھی حق نہ رہا تو پھر مال غنیمت بھی حق نہ رہا کہ کافر جہاد کرے تو مال غنیمت بنتا ہی نہیں. جب مال غنیمت ہی حق نہیں ہے تو پھر لوگی حق نہ رہی تو وہ مال غنیمت ہی جائز نہیں ہے. علی بن حسین کا نعوذ باللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعوذ باللہ نکاح ہی جائز کوئی نہ ہوا. اور جب نکاح ہی جائز نہیں ہوا تو پھر آگے اولاد کے معاملات. اس لیے توجہ کے ساتھ شریعت کے معاملات کو بیان کرنا چاہیے. حضرت امام حسین کا نکاح حق، ان کی اولاد حق کیونکہ مال غنیمت حق، مال غنیمت حق کیونکہ جہاد حق، جہاد حق کہ عمر بن خطاب حق.
اگر عمر بن خطاب حق نہیں ہے تو پھر جہاد بھی حق نہیں ہے، جہاد حق نہیں ہے تو پھر ایران کا فتح ہونا بھی حق نہیں ہے، وہ نہیں ہے تو مال غنیمت کی شرح حق نہیں ہے، اور مال غنیمت حق نہیں ہے تو حسین کا نکاح بھی حق نہیں ہے۔ اب تم نے عمر کے ایمان پہ حملہ کیا تو اپنے امام کے نکاح کو مشکوک کر رہے ہو۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آل بھی حق ہے، اصحاب بھی حق ہے، جہاد بھی حق ہے، مال غنیمت بھی حق ہے، نکاح بھی حق ہے، آگے اولاد بھی حق ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا نور۔ واپسی والی معذرت میں واپسی والی معذرت پھر کسی موقع پہ پھر جملہ سن لے، توجہ ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے نعوذ باللہ خیمے چلے، تاریخ میں لکھا ہے نعوذ باللہ بیویوں کے کپڑے دوپٹے اتارے گئے، تاریخ میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ کانوں کی بالیاں چھینی گئی، لیکن میرا مسلک تاریخ سے نہیں بنا، میرا دین قرآن اور حدیث سے بنا، لکھا ہے تاریخ میں۔ لیکن میں حدیث پڑھ کے سوالات میں چھوڑا تھا، فیصلہ آپ نے کرنا، فیصلہ آپ نے کرنا۔ بخاری شریف میں موجود ہے، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا نبی علیہ السلام جا رہے تھے، ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وقت کا حاکم بڑا ظالم تھا، کسی نے بتایا کہ تیری سلطنت میں ایک عورت آئی ہے جس کی عورت دنیا میں شاید موجود ہی نہیں، کتنی حسین و جمیل ہے۔ اس نے بلایا حضرت سارہ اس کے محل میں گئی، اس نے غلط نیت سے ہاتھ آگے کیا، لگا نہیں سارہ کی سن، کپڑے اتارے نہیں، ہاتھ آگے کیا، بخاری سے میں ابھی دکھاتا ہوں، ہاتھ پہ فالج پڑ گیا۔ معافی میں کچھ نہیں کرتا، معاف کیا حضرت سارہ نے، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ اس نے پھر بری نیت سے ہاتھ آگے کرنے کی کوشش کی، فالج پڑ گیا۔ اس معافی مانگی، اس نے اپنے غلاموں کو بلاتا اس کو لے جاؤ، یہ تو کچھ جنوں میں سے جننی ہے، اس کی طرف ہاتھ کرے تو فالج پڑ جاتا ہے۔ حضرت سارہ واپس آ گئی۔ اگر آل ابراہیم کی باری ہو، اگر زوجہ ابراہیم کی عزت کی باری ہو، اگر حضرت اسحاق کی والدہ کی باری ہو، اگر حضرت یعقوب کی دادی کی باری ہو، اگر حضرت یوسف کی پردادی کی باری ہو، اور کوئی ظالم جابر حکمران ہاتھ آتا کرے تو فالج پڑ جاتا ہے۔ جب آل نبی کے دوپٹے اتارنے کی باری آئی ہوگی، کسی کوفی یزیدی نے خدا نخواستہ جرأت کی بھی ہوگی، میرا ایمان یہ ہے ہاتھوں پہ فالج تو پڑ سکتا ہے، ہاتھ شل تو ہو سکتا ہے، لیکن آل نبی کی بے پردگی نہیں ہو سکتی۔ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز میں آل ابراہیم پر درود بعد میں، آل محمد پہ درود پہلے، آل ابراہیم کا مقام بعد میں، آل محمد کا مقام پہلے، حضرت ابراہیم کی زوجہ کا مقام کم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا مقام زیادہ، جن کا مقام کم ہو، جن پر درود بعد میں ہو، جو پچھلی امتوں کی خواتین ہو، ان پہ ظالم حملہ کرنا چاہے تو میرا رب کریم یہ دوبارہ نہیں کرتا، ہاتھ شل کر دیتا ہے۔ تو جن کا مقام بھی زیادہ، جو آل بھی مصطفیٰ کی، جن پر نماز میں درود بھی پہلے، ان کے دوپٹے اتر جائیں نعوذ باللہ، کانوں سے بالیاں چھن جائیں اور خدا ہاتھ شل نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے نتیجہ یہ ہے، اور اہل سنت کے علماء محققین کا نظریہ یہ ہے کہ آل نبی کا پردہ مکے میں بھی قائم تھا، مدینے میں بھی قائم تھا، کربلا میں بھی قائم تھا، یزید کے دربار میں بھی قائم تھا، واپسی مدینے تک قائم رہا۔ کسی کتے نے جرأت کی ہوگی یزیدی نے کہ پردے اتاروں، وہ اندھا تو ہو سکتا ہے، آل نبی کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں